کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے بڑا ذکر اللہ اکبر. احادیث میں تشریحات آئی ہیں کہ یہ عمل جو ہے تمام عمل سے زیادہ افضل ہے. روح ہے تمام جتنی بھی اعمال ہیں ان کی روح ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہر وقت موت تک اپنی اصلاح کے محتاج ہیں. نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہے. کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کھاتے ہیں ہمارے اندر جاتا ہے, بلڈ بنتا ہے, اسی سے پھر ہماری عبادات ہوتی ہیں, اسی سے سوچیں بنتی ہیں. لیکن کھانا ہم اس طریقے سے کھائیں جو سنت کا طریقہ نہیں ہے تو شیاطین ہمارے اندر چلے جاتے ہیں. وہی کھانا بے شک حلال ہو لیکن کیا بن جاتا ہے, فساد بن جاتا ہے ہمارے. وہ نمازوں کو روکتا ہے, ہمیں گمراہ کرتا ہے. ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا کہ بھئی یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ معاملہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم نماز دل نہیں کر رہا, سستی کیسی ہے, ہمارے بچوں کو دل نہیں کر رہا. گانے بجانے کو تو بڑا دل کرتا ہے لیکن اس طرف ہماری طبیعت نہیں جاتی, اس پہ ہاتھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے من رہا سنتی اندھا فساد امتی. دیکھیں اللہ نبی نے فرمایا کہ جیسے جیسے فساد کے دن بڑھیں گے اور جو دین کی طرف چلے گا اس کے انعامات بھی بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی ایک سنت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس پہ عمل کر لیں تو کتنا بڑا انعام بتایا آپ دیکھیں کہ تمام صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اس قوم کے لیے اتنا بڑا انعام. ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب. نبی کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, بوٹی ہے. اگر وہ بوٹی صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. اگر وہ گوشت کی بوٹی فاسد ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی بڑی حدیث ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایسا ریزن بتا دیا ہمارے عمل نہ کرنے پر, سستیاں کرنے پر, نماز نہ پڑھنے پر, گناہ کرنے پر, غیبتیں کرنے پر, جھوٹ بولنے پر, جتنے بھی گناہ ہیں نہیں مٹا, ظاہر و باطن کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کی وجہ بتا دی. فاسد جسم فاسد ہو جاتا ہے جب آدمی کا آنکھ فاسد ہو گئی, منہ فاسد ہو گیا, ہاتھ فاسد ہو گیا, جسم ہر چیز فاسد ہو گئی. جب وہ فاسد ہو گئی ان کے کام بھی فاسد ہو جاتے ہیں. نگاہیں غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, زبان غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہے. نماز پڑھ کے جاتے ہیں گالی نکل جاتی ہے منہ سے, نماز پڑھ کے جاتے ہیں غیبت نکل جاتی ہے, جھوٹ نکل جاتا ہے, چغلی ہو جاتی ہے. اس کا تو گناہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہمارا جسم فاسد ہو گیا, فاسد ہو گیا. سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کو ختم کر دیا, بگاڑ دیا, بالکل بگاڑ دیا. یہ ایک فکر چاہیے ہمیں سوچنا دوستوں, یہ بہت بڑی فکر ہے اور ہر آدمی محتاج ہے اس میں. قلب ہمارا جب پتہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے, انسان گناہ کیوں کرتی ہے, نگاہ گناہ کرتا ہے, ہاتھ گناہ کرتا ہے, جسم گناہ کیوں کر رہا ہے, اس کا اشارہ فرمایا نبی نے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ دل تمہارا جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے, خراب ہے. اور اگر دل کی اصلاح ہو جائے, الحمدللہ دل صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح کام کرنا شروع کر دے. تو علاج پتہ چل گیا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا, میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں, میں فراڈ کیوں کرتا ہوں, میں غیبت کیوں کرتا ہوں, میں یہ گانے بجانے کیوں سنتا ہوں, میں نگاہوں کو کیوں نہیں روک سکتا ہوں. کیا چیز ہے؟ ہم اور ذرائع استعمال کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے. ارے بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی طرف توجہ فرمایا. اتنا پیارا علاج بتایا کہ دل کو آپ صحیح کر لیں, الحمدللہ پورا وجود آپ کا صحیح ہو جائے گا. بس یہ محنت کرنی ہے ہم نے, اتنی محنت کرنی ہے. اور ہر جب تک موت نہ آ جائے اس محنت کو جاری رکھنا ہے. اس کا بھی بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے علاج کیا ہے. کل شین سقالت, ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے صفائی کے لیے, ٹھیک ہونے کے لیے, درست ہونے کے لیے کوئی چیز پیدا کی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو قلب کو صحیح کرنے کے لیے اللہ فرمائے کہ قلب کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز بنائی ہے اور پیدا کی ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور کثیر ذکر کیا ہوتا ہے؟ کثیر ذکر کہتے ہیں انلمیٹڈ ذکر.
جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. سبحان اللہ. ایسے ہیں جس میسج میں ڈالتے ہیں نا ٹیکسٹ میسج انلمیٹڈ, بس اس کی کوئی میسج نہیں, چلتا رہا جو چل رہا ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے ذکر مجھے یہ چاہیے کثیر, گننے والا ذکر نہیں بلکہ انلمیٹڈ. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرا ذکر ایسے کرو سوتے میں بھی, جاگتے میں بھی, چلتے بھی, پھرتے بھی, اٹھتے بھی, ہر وقت میرا ذکر ہونا چاہیے. یہ اسٹینڈرڈ دی اللہ پاک نے ذکر کا. اس کو کہتے ہیں کثیر ذکر, کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. تو اس کو کریں کیسے آپ؟ وہ کیسے کریں گے بھائی؟ کام بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, چلنا بھی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت سے قضا کیا دو, ہر وقت سے. اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا کہ اس ذکر کو کرنے کے لیے یہ ہاتھ سے نہیں ہوتا, یہ زبان سے نہیں ہوتا. یہ ذکر جو ہوتا ہے اللہ پاک کہتا ہے اس کے لیے بھی میں نے انتظام کیا ہے. یہ ذکر جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے. نہ دل رکے گا نہ ہمارا ذکر رکے گا. کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا سسٹم اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جیسے ذکر کرتا ہے پچھلے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں.